السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم مسئلہ بیان کرنے والا ہوں۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت سے مسائل کا حل اس مسئلے کے پیش آنے کے بعد قرآن میں بیان کیا گیا اس کا حل۔ جیسے مثلاً پردے کی بات قرآن کے اندر بیان کی گئی، بعد میں آ کر کے اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عمر نے پہلے بھی کہا کہ یہ چیز مناسب نہیں لگتی ہے کہ مسلمان عورتیں بے پردہ رہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کر دیا کہ عورتیں پردہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ جس کو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ زہار ہے۔ زہار میں ہوتا ایسا ہے کہ بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو ایک واقعہ پیش آیا اسلام میں کہ ایک صحابی جن کا نام ہے اوس بن صامت، اور ان کی بیوی کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، حسین و جمیل اچھی خوبصورت عورت تھیں۔ انہوں نے اوس بن ثابت نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ اب زہار میں ہوتا کیا ہے؟ زہار میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہہ دیتا ہے اپنی بیوی سے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ ایسا وہ کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ماں کی طرح تم میرے اوپر حرام ہو گئی ہو۔ یہ کہہ دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ حرمت ہو جاتی تھی، اور کبھی بھی وہ کسی بھی صورت میں اکٹھا نہیں رہ سکتے تھے اور نہیں مل سکتے تھے۔ تو ایک بار کچھ بحث و مباحثہ ہو گیا دونوں کے درمیان، مطلب اوس بن صامت اور خولہ بنت ثعلبہ صحابیہ رضی اللہ عنہما کے بیچ میں کسی مسئلے کو لے کر بحث مباحثہ ہوا، اور غصے میں آ کر کے انہوں نے اپنی بیوی خولہ سے کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ جیسی ہو، یعنی جیسے ماں حرام ویسے تم حرام۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرمت ہو گئی۔ اب یہ بھاگتے ہوئی آئیں صحابیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، بہت پریشان ہوئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے ذکر کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے میرے شوہر سے بڑی محبت ہے، اور وہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، میں کیا کروں؟ اور میری جوانی بھی ختم ہو گئی، میں بوڑھی ہو گئی، میرے اولاد ہیں ان سے، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہوں ان کے پاس تو وہ ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جب طلاق ہو جاتی ہے تو بھی ویسے ہی بچے برباد ہو جاتے ہیں، اگر باپ کے پاس رہتے ہیں تو بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میں اپنے پاس اپنے بچوں کو رکھ لوں تو وہ بھوکے رہ جائیں گے، میں انہیں کھلاؤں گی پلاؤں گی کس طریقے سے؟ یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے صحابیہ، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اب تو ان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ بار بار کہہ رہی ہیں، اے اللہ کے نبی کوئی حل نکالیے، کوئی حل نکالیے۔ اتنا زیادہ انہوں نے بار بار کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے برباد ہو جائیں گے، میری جوانی ختم ہو گئی، میں بوڑھی ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں گی، میرے شوہر کا کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ بتائیے، کسی طریقے سے اس کا حل نکالیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو منظور تھا اللہ کو ہو چکا۔ اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں، تب اس کے بعد انہوں نے اللہ سے شکایت کی۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا، اللہ اب تو میں نے اپنی کوشش کر لیا، میں نے نبی سے بھی کہہ لیا، نبی بھی انکار کر دیے کہ میں نہیں کچھ کر سکتا، اب تو ہی کچھ کر۔ تو اللہ رب العالمین نے اوپر سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گھر کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ وہ بھی رونے لگیں، گھر میں جتنے لوگ تھے سب رونے لگے۔ وہ اللہ کے نبی کے گھر آئی تھی خولہ بنت ثعلبہ اپنی بات کو بتانے کے لیے، سب رونا شروع کر دیے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اوپر سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جیسے ہی جبریل علیہ السلام آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت فوراً چہرہ بدل جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا، فوراً پہچان لیا، اور خولہ سے کہہ دیا، اے خولہ، جبریل آ چکے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، جبریل آ گئے ہیں، اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آپ ہی کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور پھر جب وہ گئے جبریل علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ صحیح ہوا، حضرت عائشہ نے پہچانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے خولہ، اللہ نے تیرا معاملہ حل کر دیا، اور اللہ نے ان آیات کو جو آپ کے سامنے دکھ رہی ہیں، ان آیات کو اتار دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ دیکھیے بڑی اہم آیت ہے۔
یہ پورا اس آیت کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ نے سمجھ لیا، جان لیا زہار کیا ہوتا ہے، اور زہار کے بعد عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھیں۔ وہ عورت پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کو نہیں سلجھا پائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات بتاتے ہیں جو اللہ رب العالمین آپ کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے، نہ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ویسے اللہ کے نبی کرتے تھے۔ تو اوپر سے اللہ رب العالمین نے آیتیں اتاری ہے کہ قد سمع اللہ قول التی، آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا، التی تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ رب العالمین تم دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ تحاور کہتے ہیں بات چیت کو، جیسے ہم اردو میں محاورہ بولتے ہیں، محاورہ ویسے ہی تحاور اسی سے بھی بنا ہوا ہے۔ تو تم دونوں کی بات چیت کو اللہ سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا اسے غور سے سنیے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، یعنی یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم میری ماں کی طرح حرام ہو، میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو۔ اب جو اپنی بیویوں سے یہ بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، ما ہن امہاتہم، ان کی مائیں یہ نہیں ہوں گی، ان کی بیویاں ان کی مائیں کبھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، یاد رکھیے کہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کے پیدا کیا ہے، جو ان کو پیدا کری ہیں وہی ان کی مائیں ہیں، یہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور جو لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو یا میری ماں کی طرح ہو، یہ جھوٹی اور غلط بات بولتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اس کا کفارہ کیا ہے، اگر کسی نے ایسا کر ہی دیا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا، والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر اس کے بعد اپنی بات سے پلٹ جاتے ہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، انہیں ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ غلام آزاد کریں گے کب؟ بیوی سے ملنے سے پہلے۔ ایسا نہیں کہ زہار کر لیے اس کے بعد پھر اس سے ملتے بھی رہے، بیوی سے ملاقات بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ سوتے بھی رہے، اس کے بعد غلام آزاد کریں۔ نہیں، بیوی سے ملنے سے پہلے ہی غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، لیکن آج کے دور میں تو غلام ہے نہیں، پھر کیا کریں گے؟ تو دوسری چیز بتائی گئی آگے کہ ذالکم توعظون بہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ یاد رہیے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین ان عملوں سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، دیکھیے دوسری چیز، اور جو شخص غلام نہیں پا سکتا، وہ غلام آزاد کرنے کے لیے نہیں پاتا ہے، تو فصیام شہرین متتابعین، تو لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھے، من قبل ان یتماسا، بیوی سے ملنے سے پہلے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جو آدمی 2 مہینے لگاتار روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اللہ رب العالمین نے احکام بیان کیا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک احکام و حکم بیان کر دیا اسلام کا، جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں۔ ایک تو نصیحت یہ کہ اللہ رب العالمین بڑی اوپر سے باتوں کو سن لیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ کسی کا محتاج ہے، جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی پکار کو سنتا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ جو مصیبت میں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے، آپ موجود تھے، لیکن آپ نہیں کچھ کر سکے، آپ نے منع کر دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں، اس لیے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اب تم ان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، جب اللہ کے نبی نے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں کر سکتا۔ اوپر سے اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی، اور اس کا حل یہ ہے۔ تو اسلام نے عورت کو مقام و مرتبہ بھی دیا ہے، عزت بھی دی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کو ذلیل کیا، اسلام نے عورتوں کی عزت نہیں کی، اسلام نے عورتوں کو مقام دیا، عزت دی، اور ساتھ ساتھ میں ان کے مسائل کے حل بھی پیش کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعمیل پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا